بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور قلب پر جاری کر دیا۔ جو گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں وہ گفتگو بھی حق ہوتی ہے، اور جو دل کے اندر سوچتے ہیں وہ بات بھی حق ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک سکینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو پر جاری ہوا کرتی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کرتے تھے تسکن الیہ النفوس، اس سے ہمارے نفوس کو اطمینان ہو جاتا تھا، سکون پہنچتا تھا، وتطمئن بها القلوب، اور ہمارے قلوب اس سے مطمئن ہو جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وَأَنَّهُ أَمْرٌ غَيْبِيٌّ، یہ ایک امر غیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت رکھی تھی۔ جب گفتگو کرتے تھے تو تمام صحابہ اس بات سے مطمئن ہو جاتے تھے۔ ایسی گفتگو ہوتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، جب کسی کشادہ راستہ پر چلتے ہیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا جس راستہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا کرتا تھا۔ آپ کے وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں، حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہن یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ ایہن یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، شیطان کا کبھی بھی آپ کے اس راستہ سے گزر نہیں ہوتا جس راستہ پر آپ گزر رہے ہوں، مگر کبھی اس راستہ پر گزر ہوتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اتنا رعب عطا فرمایا تھا کہ وہ شیطان بھی سامنے نہیں آ سکتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے محترم عزیزو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیات ہیں، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک ہے جن کا جب نام آتا ہے تو تمام مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور جنتی شخص ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع علیکم رجل من اہل الجنت، ابھی تمہارے اوپر ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد فطلع ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، دائیں جانب حضرت ابو بکر تھے، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کا پکڑا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کا پکڑا، فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح قیامت والے دن ہم کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔